عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں اور اعلیٰ حکام نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اپنے اجلاس میں غزہ اور لبنان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی اور صہیونی جارحیت کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ OIC کے ریاض اجلاس میں غزہ اور لبنان میں جنگ بند کرانے کے طریقوں اور علاقے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے اتوار کے دن مختلف ملکوں کے اعلیٰ حکام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے۔ یہ اجلاس مقبوضہ فلسطین کے علاقوں اور لبنان کے خلاف جاری صہیونی جارحیت کے بارے میں گفتگو اور صلاح و مشورے کی غرض سے تشکیل پا رہا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ریاض اجلاس میں مختلف عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان غزہ اور لبنان پر صہیونی جارحیت بند کرانے کے بارے میں ایک دوسرے سے ملاقات اور گفتگو کر رہے ہیں اور وہ عام شہریوں کی حفاظت اور فلسطین اور لبنان کے عوام کی حمایت کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاض سربراہی اجلاس کے شرکاء متحدہ موقف اختیار کرنے اور غزہ و لبنان کے خلاف جارحیت بند کرانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر عالمی برادری کا دباؤ بڑھانے کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی رپورٹ کی بنیاد پر عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے اجلاس کی تیاری کے لیے عرب و اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس گزشتہ روز ریاض میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی زیر صدارت منعقد ہوا، اجلاس میں زیر بحث آنے والے مختلف اہم مسائل و موضوعات کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پریس ذرائع نے پیر کے دن رپورٹ دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعا اور عمران پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ عمران کے علاقے حرف سفیان پر 7 بار اور سعدہ کے علاقے الصفرا میں الرحبہ پر ایک بار بمباری کی۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے اس سے پہلے صنعا کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں النہدین اور الحفا پر بھی 3 بار بمباری کی تھی۔ حالیہ مہینوں کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ الحدیدہ پر مسلسل حملے کیے ہیں، جن کا مقصد یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کا سمندری محاصرہ ختم کرانے کے لیے یمن کی حکومت پر دباؤ ڈالنا رہا ہے۔ یمنی فوج اور عراق کے اسلامی استقامتی محاذ نے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے اہم مراکز پر میزائلی اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ یمن سے ایک بیلسٹک میزائل مقبوضہ مغربی بیت المقدس میں واقع بیت شمس صہیونی بستی پر داغا گیا ہے۔ اس میزائل حملے کے نتیجے میں اس علاقے کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی۔ صہیونی فوج نے بھی اعتراف کیا ہے کہ مشرق کی جانب سے 4 ڈرون مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر داغے گئے ہیں۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے بھی پیر کی صبح اعلان کیا کہ اس نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 4 اہم اہداف کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں ایک اہم ہدف پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ اس اسلامی استقامتی گروپ نے گزشتہ شب بھی کہا تھا کہ اس نے جنوبی فلسطین میں ایک اہم ہدف کو متعدد ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے پیر کی صبح کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی اور شمالی علاقوں پر ڈرون اور میزائلی حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل کے داخلی محاذ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں واقع صفد شہر میں میزائل حملے کے خطرے کے پیش نظر سائرن بجائے گئے۔ اس محاذ نے یہ بھی کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع اسبا الجلیل کے مختلف علاقوں میں بھی ڈرون حملوں کے پیش نظر خطرے کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ الجلیل الاعلیٰ میں واقع ایک علاقے کی فضائی حدود میں ڈرون کے داخلے کی بنا پر خطرے کے سائرن کی آواز سنی گئی۔ صہیونی فوج نے بھی کہا ہے کہ اس نے لبنان سے ایک مشکوک چیز الجلیل الاعلیٰ کی جانب
فضا میں آتی ہوئی دیکھی ہے اور اس مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت نے جنگ غزہ کو 402 دن مکمل ہونے کے باوجود اس علاقے کے باشندوں پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جنگ غزہ کو آج 402 دن مکمل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کے بند ہونے کے کوئی سیاسی یا فوجی آثار نظر نہیں آتے۔ العربی الجدید کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں واقع النصرات پناہ گزیں کیمپ پر حملے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پناہ گزیں کیمپوں پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ان کیمپوں میں موجود بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ادھر شمالی غزہ پر غاصبوں کے حملے کو 50 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس علاقے میں بھوکمری کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ غاصب اس علاقے میں ہر طرح کے امدادی سامان کے داخلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ شمالی غزہ میں محاصرے کا شکار لاکھوں فلسطینی شدید ترین نسل کشی کی زد پر ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے مرکزی غزہ میں واقع النصرات پناہ گزیں کیمپ اور الترکمانی ٹاور پر حملے کی خبر دی ہے۔ النصرات پناہ گزیں کیمپ میں ایک خیمے پر بھی حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں میاں بیوی اپنے بچے سمیت شہید ہو گئے۔ الصبرا گلی میں 5 لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ جبالیہ البلد پر حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ جب انروا نے اتوار کے دن شمالی غزہ پٹی میں قحط کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچائے جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم کی پولیس نے غزہ کے حامی 50 مظاہرین کو گرفتار جبکہ 340 کو فلسطین کی آزادی کے لیے پرامن مظاہرہ کرنے کے جرم میں ایمسٹرڈیم سے نکال دیا ہے۔ ایمسٹرڈیم کی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے 10 نومبر کو مظاہروں پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے فلسطین کے 300 سے زیادہ حامیوں کو مظاہرے کے مقام سے نکال دیا ہے اور 50 کو گرفتار کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں افراد نے ہالینڈ کے دارالحکومت کے ڈیم اسکوائر میں مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جنگ غزہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرو اور ایمسٹرڈیم کے لیے نسل کشی قابل قبول نہیں ہے کے نعرے لگائے۔ اس مظاہرے کے دوران مقامی عدالت نے سٹی کونسل کی سفارش پر مظاہروں پر پابندی لگا دی اور اسی کو بنیاد بنا کر پولیس نے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے 340 افراد کو بسوں پر سوار کرنے کے بعد شہر کے مضافاتی علاقوں میں لے جا کر اتار دیا جبکہ 50 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی ریاست الاباما میں واقع ٹسکیگی یونیورسٹی میں ہونے والی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹسکیگی یونیورسٹی میں اتوار کے دن ایک جشن منایا جا رہا تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ سے ہنگامہ ہو گیا۔ اس فائرنگ میں ایک 18 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ میں مارا جانے والا نوجوان یونیورسٹی کا طالب علم نہیں تھا، لیکن زخمی ہونے والوں میں طلبہ شامل ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والے 16 افراد میں سے 12 گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ ایران کے مرکزی بینک کے اعلان کے مطابق روس کا میر بینکنگ سسٹم ایران کے شتاب بینکنگ سسٹم سے متصل ہو جائے گا۔ ایران کے مرکزی بینک کے رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ آج پیر کے دن ایک تقریب کے انعقاد کے ساتھ ہی جو ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور بینکنگ حکام کی شرکت سے منعقد ہو رہی ہے۔ روس کا میر بینکنگ سسٹم ایران کے شتاب بینکنگ سسٹم سے متصل ہو جائے گا۔ اس اعلان کے مطابق ایران کے اے ٹی ایم کارڈز روس کی اے ٹی ایم مشینوں میں قابل استعمال ہو جائیں گے اور ایرانی شہری روس میں اس ملک کی اے ٹی ایم مشینوں میں ایران کے اے ٹی ایم کارڈ سے استفادہ کرتے ہوئے روسی کرنسی حاصل کر سکیں گے اور اسی طرح روسی شہری ایران میں اپنے ملک کے اے ٹی ایم کارڈ سے ایران کی اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے ایرانی کرنسی نکال سکیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ان کارڈوں کے ذریعے دکانوں سے سامان خریدنے کا سسٹم بھی قائم کر دیا جائے گا۔